اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن اخلاق تکبر کا چیپٹر کریں گے۔ تکبر الکبر کو کہتے ہیں، تکبر کبر۔ اور یہ جو ہم ڈفرینٹ الفاظ استعمال کرتے ہیں، تکبر، الکبر، غرور، تکبر، یہ تفاعل کے وزن پہ ہے۔ غرور کیا ہے؟ دھوکہ دینا۔ اور تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، میں سم تھنگ ہوں، دوسرے لوگوں کو حقیر جاننا۔ تکبر اور غرور متکبر ہوتا اور مغرور رہتا۔ جو تکبر کرتا وہ دھوکے کا شکار ہوتا۔ اور تکبر اللہ کے ساتھ اعتراف نہ کرنا، اور تکبر بندوں کو حقیر جاننا، دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور پھر اللہ کے نعمت کسی کو زیادہ دی، دنیا کی دولت ہے، علم ہے، یا ایسی کوئی بھی چیز ہے، تو اس کا اعتراف نہیں کرنا، اس پہ اعتراض کرنا، اپنی ہی بات صحیح سمجھنا۔ کبھی یہ لوگ کہتے ہیں نا، اچھا فلاں کو اتنا مل گیا، اس کی تو اتنی اوقات نہیں تھی، کیسا مل گیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہیے، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا۔ یہ اللہ کے فیصلے پہ راضی جو نہیں ہوتے، وہ تکبر کی علامت ہے۔ جو ملا اللہ کے اعتراف سے ہے، اور کوشش بھی اللہ کے طرف سے۔ اور یہ فساد کب ہوتا؟ جب اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوتے اور سوچتے کہ اچھا اس کو اتنا مل گیا، یہ تو اللہ جس کو چاہے دے۔ تو تکبر کا ہم دیکھتے ہیں چیپٹر، اور حسن اخلاق، اس میں حدیثیں ہیں اور آیتیں بھی ہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سورۃ المومن آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ گھمنڈ میں، اور کیا ہے؟ گھمنڈ میں میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں، ضرور ذلیل وقار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بہت پراؤڈ سمجھتے، اپنے آپ کو کچھ گریٹ سمجھتے، اور میری عبادت سے بھی اجتناب کرتے، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے شورلی ان لوگ کہاں پر جائیں گے؟ سیدخلون جہنم، جہنم میں داخل ہوں گے۔ داخرین کیا ہے؟ ہیوملیشن کو بولتے ہیں۔ یہ سورۃ المومن آیت نمبر 60 ہے۔ تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تکبر کرنا، سو ہم اجتناب کرنا چاہیے اس سے۔ نیکسٹ آیت ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 72۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس المثوی المتکبرین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازے میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبر کے لیے۔ لیکن دس از ویری بیڈ۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ ایبوڈی ہے، ان کا ٹھکانہ ہے، لیکن واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ متکبرین، کیونکہ انہوں تکبر کر رہے ہیں، اس کے وجہ سے ہے۔ تقیلہ کیا ہے؟ ان سے کہا جا رہا ادخل الابوابا، کہ تم ڈور میں داخل ہو جاؤ۔ کس کے ڈور میں؟ جہنم کے۔ خالدینہ کیا ہے؟ اٹس لائک پرماننٹلی۔ فیہا فبئس المثوی متکبرین، کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ جسٹ امیجن فار ایور اینڈ ایور سچ اے کائنڈ آف پلیس، جس میں ہیوملیشن ہے، جس میں مسلسل عذاب ہے، تکلیف۔ تو ہم کیوں بار بار دعا کرتے اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ ہم کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ ہم نہیں جانا چاہتے۔ لیکن یہاں پر بتایا جا رہا کہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ کیوں؟ کون جا رہے ہیں؟ متکبرین۔ جو اب بھی ہم تکبر کے ورڈ کو دیکھے تو یہ متکبرین، جو لوگ ایروگنس کر رہے ہیں، ایروگنٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے ہے۔ اب دنیا میں کیا ہوتا؟ اچھا فلاں انسان بہت ایروگنٹ ہے، اچھی بات سمجھتے، اسپیشلی نا اب کوئی سیلیبریٹیز ہے، ان کے بارے میں جب بات کرتے نا، بولتے فلاں انسان دیکھو اس کو اتنا ایروگنس ہے۔ ایروگنس از نتھنگ گڈ، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اینٹس کے جیسا بنا دیں گے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آخرت میں، that's not a good thing۔
133 حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ہے؟ جو کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا آزار ہے، جس شخص نے ان دونوں میں سے کسی ایک پر مجھ سے مقابلہ کیا، میں اسے آگ میں پھینک دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پرائڈ کیا ہے؟ میرا کلوک ہے۔ آنر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک چادر اور کبریائی کی بات بتا رہے ہیں۔ جو بھی اس کو وہ کرنا چاہیں گا، خراب کرنا چاہیں گا، کیونکہ ان کو بول رہے کہ اس شخص کو ان دونوں میں سے کسی ایک پر مجھے مقابلہ کیا، یہ دونوں چیزوں میں سے، تو اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو کبریائی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے نا، قال اللہ تعالیٰ کبریائی ردائی بالعظمت ایزارا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے نا، صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کبریائی میری چادر ہے، کس کی؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی۔ اور عظمت میرا ایزار، جو لوور ویسٹ پہ ہم جو پہنتے ہیں نا ایزار، تو عظمت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میری عظمت کیا ہے؟ میرا ایزار ہے۔ جس شخص نے ان دونوں میں سے کسی ایک پر مجھے مقابلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی کمپیریزن ہے؟ کمپیئر کر سکتے؟ نتھنگ، ہی از اے کریٹر، ہم سب کریشن ہیں۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کلیئرلی یا میسج بتا رہے ہیں، اس سے آگ میں پھینک دوں گا۔ تو کیا ہے؟ فَمَن نَزَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ، ان کو تھرو کر دیں گے آگ میں۔ رواہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ نیکسٹ حدیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 134، تکبر کا ہم چیپٹر کنٹینیو کر رہے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ایک شخص تھا اپنے کپڑوں کو بہت ڈریگ کر رہا تھا، اپنے ڈریس کو۔ کیوں ڈریگ کر رہا تھا؟ پرائڈ کے وجہ سے۔ تو اس کو بول رہے ہیں کہ اس کو دھسا دیا جائے گا، کہیں میں؟ ارتھ میں، زمین میں، کیونکہ اور وہ زمین میں دھستے ہی جائیں گا ٹل دا ڈے آف اسٹینڈنگ، مطلب آخرت تک انہیں دھستے ہی رہیں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تکبر کی وجہ سے، مطلب ایروگنس سے، اپنی جو تہبند ہے نا، زمین پر گھسیٹ رہا۔ اب آپ سمجھے کہ بعض اوقات لانگ ڈریسز رہتے، اس کی لانگ ڈریس کی ایک کیا رہتا، ایک ٹیل کی طرح رہتا، اور اس کو گھسیٹتے ہوئے جاتے۔ اور یہاں پر ایک بات بتائی جا رہی ہے، کیوں گھسیٹ رہے؟ کہ رہا ہے اس زمین میں دھسا دیا جائے، بیکاز آف دا پرائڈ۔ یو انڈرسٹینڈ؟ he or she wants to be boastful in that sense۔ تو اس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، اور جب وہ قیامت تک اور اسی زمین میں دھستا چلا جائے گا، لائک اور امرس ہوتے جا رہا، دھستے جا رہا۔ یو انڈرسٹینڈ؟ تو یہاں حدیث کے الفاظ کیا ہے، ان ابن عمر حدثہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یجر ایزارہ من قلعائی خصفہ، مطلب اس کو امرس کر دینے، دھس جا رہا انہیں، بھی فہوا یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ، مطلب انہیں دھستے جائیں گا ٹل دا ڈے آف قیامہ۔ یہ رواہ بخاری۔ نیکسٹ حدیث نمبر 135، اس میں بیان کیا جا رہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ایک پرسن تھا، وہ بہت پرائڈ کے وجہ سے اس کے کپڑے بہت فائن تھے، اچھی کلودنگ تھی اس کی، ویل پلیزڈ، وہ اپنے آپ سے پلیز تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ اس کو کیا کرے؟ سنگ، مطلب اس کو بھی دھسا دیا زمین میں، اور وہ دھستے جائیں گا ٹل دا ڈے آف اسٹینڈنگ۔ So this is somewhat the same thing, somewhat similar what we did before. So let me go to the next hadith. اب حدیث نمبر 136 میں کیا ہے؟ اس میں یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، جس کے بھی دل میں ایک کیا ہے، ایٹم ویٹ کے مطابق، مطلب رائے کے دانہ بولتے ہیں نا ہم، جیسا اردو میں،
एरोगेंस रहेगा, तकब्बुर रहेगा, तो उन्हें जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो कोई पूछे कि हाउ अबाउट अ पर्सन हु लाइक टू वेयर ब्यूटीफुल क्लोथ्स, मतलब कोई शख्स अगर अच्छे कपड़े पहनना चाह रहा, अपने आप को ब्यूटीफाई करना चाह रहा, अच्छा शूज पहनना चाह रहा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बेशक अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है, बिकॉज अल्लाह इज ब्यूटीफुल, ही लव्स ब्यूटी। एरोगेंस मीन्स रिजेक्टिंग द ट्रूथ, यू अंडरस्टैंड। व्हेन somebody is arrogant, उन्हें क्या समझते हैं कि मैं कुछ हूं, और दूसरों को हकीर जानना, और ये चीज पसंद नहीं है। तो यहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है हदीस में, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा, मतलब कंप्लीटली यहाँ पर नो बता रहे हैं, वो नहीं जाएगा जिसके दिल में एक जर्रे के बराबर, हैव यू सीन द जर्रा, कभी आप सनलाइट में देखो एक छोटे छोटे जर्रे रहते, तो उतने जर्रे, एक पार्टिकल एटम वेट के मुताबिक बराबर भी तकब्बुर होगा। एक आदमी ने सवाल किया, आदमी को ये पसंद है कि इसका लिबास अच्छा हो और इसके जूते अच्छे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है, तकब्बुर हक को ठोकराना है, मतलब यू 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 कंप्लीटली अबैंडन कर रहे हैं, ठुकरा रहे आप, और लोगों को हकीर समझना है, कैसा, लाइक बिलिटल करना लोगों को। तो अगर कोई, देखिए इन्नमा अमाल बिन नियत, ये जो फर्स्ट हदीस है ना, हर बाब में है, हम सही बुखारी भी सीख रहे हैं और हदीसें भी सीख रहे हैं, तो ये कभी भी नहीं बोलना है हमारे आमाल नियतों पे है। तो हमारी नियत क्या है कि मुझे अच्छा लिबास पहनना है। स्पेशली हम क्या करते, जब नमाज पढ़ रहे हैं या फ्राइडे के दिन आता, तो हम सोचते कि अच्छा लिबास पहन के नमाज पढ़ूं। ईद में, फ्राइडे में, या नॉर्मल डेज में भी हमारी इंटेंशन क्या है कि हमको पसंद है अच्छा लिबास पहन के नमाज, कुरान, और वैसे भी अल्लाह ताला दिए तो नेमतों का शुक्र गुजारी है, अल्लाह का शुक्र गुजार, बंदे का शुक्र गुजार, तो क्या कर रहे हैं आप अच्छा लिबास पहन के इबादत कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो गया, अल्लाह की शुक्र गुजारी, देयर इज नथिंग रॉन्ग। अच्छे शूज पहन रहे हैं, इसमें चाहे वो ब्रांडेड हो, बगैर ब्रांडेड हो, या देखने में अच्छे हो, डजंट मैटर, एज फार एज आपकी नीयत क्या है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को प्लीज करना है, क्योंकि अल्लाह ताला आपको अच्छा पैसा दिया, दौलत दिया, और आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, टू प्लीज अल्लाह, नॉट टू प्लीज द पीपल, यू अंडरस्टैंड। ये नहीं होना चाहिए, अच्छा मैं अब इसको बताऊंगी या इसको बताऊंगा, औरत हो या मर्द हो, अच्छे लिबास पहनना, अच्छे शूज पहनना, अच्छे चीजें कैरी करना, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट योर इंटेंशन शुड बी, अल्लाह ने दिया, एक ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी होना चाहिए, ना कि बोस्टफुल होना चाहिए, ना कि तकब्बुर होना चाहिए। कोई भी चीज आप करो ना, एक चीज अपने आप को चेक करो कि मेरा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और रसूल की इत्तिबा करना, ना कि शो ऑफ करना। शो ऑफ क्या है, रियाकारी है, तो रियाकारी पसंद नहीं है, और रियाकारी में क्या आ जाता, फिर तकब्बुर आ जाता। तो हर चीज जो भी है ना, यहाँ पर हदीस के अल्फाज क्या है, अन अब्दुल्ला बिन मसूद अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यदखुलुल जन्नता, बता रहे ला, नहीं दाखिल होगा, मन काना फी क़ल्बी मिस्क़ालु ज़र्रा, उनके जर्रे के बराबर भी उनके दिल में क्या है, बिन किब्र, किब्र है उनके दिल में। क़ाल रजुलन, तो एक शख्स ने पूछा, इन्ना रजुला युहिब्बु अन यकूनु सौबुहु हसनन व नअलुहु हसना, तो बोले अगर कोई अच्छे कपड़े पहनना चाह रहा, अच्छे शूज पहनना चाह रहा, क़ाल इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला जमील है, युहिब्बु मोहब्बत करता जमाल को, अल किब्रु बतरुल हक व गमतुन नास, ये हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि किब्र का यही डेफिनेशन है, अल किब्रु बतरुल हक व गमतुन नास। तो क्या यहाँ पर बता रहे हैं कि तकब्बुर हक को ठोकर मारना है और लोगों को हकीर समझना है। ये जो बतरुल हक व गमतुन नास है ना, कि लोगों के उसको आप अपने आप को तकब्बुर करना, लोगों को हकीर जानना, तो दैट इज नॉट अप्रिशिएटेड, यू हैव टू रिमेम्बर दैट, वो चीज से यहाँ पर मना किया गया है। अब नेक्स्ट हदीस, जो हदीस नंबर 137 है,
اس میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ جو پیپل آف جنہ ہیں ایون ویری ویک ہے، ان امپورٹنٹ پرسن ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا رہے ہیں کوئی چیز پہ اور وہ فلفل کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں پیپل آف ہیل فائر کمپرومائز کر رہے ہیں، ہاسٹائل کر رہے ہیں اور ایروگنٹ طریقے سے چل رہے ہیں. تو اس میں یہاں پر حارث بن وہاب الخزائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اس میں یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے سیدنا حارث بن وہاب خزائی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر کمزور اور حقیر سمجھنے والا اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پوری کر دے گا. کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر تندخو اکڑ کر چلنے والا متکبر. تو واٹ وی انڈرسٹینڈ فرام دس، جنت والے کیا ہے، کوئی بھی کمزور، فزیکلی بھی کمزور ہو سکتا، مال و متاع میں کمزور ہو سکتا، کوئی بھی چیز ہو سکتا. اور دوسری چیز کیا ہے، کسی کو بھی ہم حقیر نہیں جاننا. اللہ کی نظر میں کون کیسا ہے ہم کو نہیں معلوم ہے. تو جنت والے ہم کسی کو ان امپورٹنٹ سمجھتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ امپورٹنٹ ہے. اینڈ آلسو ہیئر وی انڈرسٹینڈ کہ ہیل فائر والے کون ہیں. یہاں پر بتا رہے ہیں جو ہاسٹائل ہے، اپنے آپ کو ایروگنٹ سمجھتے، کون ہے؟ ہر تندخو، اکڑ کر چلنے والا اور متکبر. 3 things mention کرے، hostile, walking conceitedly and arrogant person. May Allah save us all from such kind of behavior. اب یہاں پر جو 138 والی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ڈے آف ججمنٹ میں ان کو بات بھی نہیں کریں گے اور ان کو پیوریفائی بھی نہیں کریں گے. تو ابو معاویہ فرمائے کون ہے وہ؟ ان کو دیکھیں گے بھی نہیں اور ان کو پینفل پنشمنٹ ہے. ایک کیا ہے؟ ایک بوڑھا زانی، مطلب ایک ایج کے بعد جو زناکاری بدکاری کرتے نا، بوڑھا زانی. اور ایک رولر جو جھوٹے باتاں کرتا، اور ایک پراؤڈ پور پرسن، مطلب انہیں ہے تو پور پرسن لیکن جھوٹ بول رہا. تو یہاں پر ہم ڈیٹیل میں بھی جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ہم کلام ہوگا، مطلب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ will not speak to them، نہ انہیں پاکیزہ کرے گا، مطلب ان کو پیوریفائی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. اور کہا جائے گا تو معاویہ پوچھے رضی اللہ عنہ نے ان کے جانب دیکھا اور ان کے لیے تو پوچھے کہ اور بولے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، مطلب پینفل ان کو پنشمنٹ ملیں گے. تو کون ہے وہ 3 لوگ؟ ایک کیا کہ بوڑھا زانی. تو اب یہ مت سوچئے کہ کیٹیگرائز مت کریے میل یا فیمیل، اٹ کین بی اینی ون. کیونکہ آج کل کے جو معاشرہ ہے نا، اتنی بے حیائی عام ہے. بوڑھا زانی مطلب اس میں مرد بھی ہو سکتا، عورت بھی ہو سکتا، اور ایج لمٹ نہیں رہی، کوئی اس میں کوئی بے حیائی کی کوئی وہی نہیں رہی، لمٹ نہیں رہی. تو ایک بوڑھا زانی، اور دوسرا کہ ایسا جھوٹا حاکم. دیکھیے جب انسان کو ایک لیڈر بناتے، حاکم بناتے، اگر وہ جھوٹا رہا نا، پورا کنٹری، پورا اسٹیٹ، پورا ایریا کرپٹڈ ہو جاتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جھوٹا حاکم. تیسرا ایسا پراؤڈ پور پرسن. تو اب کیا ہے؟ ایسا متکبر فقیر. کبھی آپ دیکھیں انسان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا لیکن پھر بھی وہ جھوٹ بولتا نہیں میرے پاس یہ ہے. کیوں بھائی؟ اس کے پاس تکبر رہتا. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، مطلب یہاں ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 3 persons ہے جس سے اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کریں گے، ڈے آف ریزریکشن میں ان کو پیوریفائی بھی نہیں کریں گے، اور ان کو آن ٹاپ آف دیٹ پینفل پنشمنٹ ہوگا. کون ہے وہ لوگ؟ ایک تو ایک بوڑھا زانی، اٹ کین بی میل اور فیمیل، اور ایک رولر ہے جو جھوٹ بول رہا. جب رولر جھوٹ بولتا سارے اس کے انڈر سب کرپشن کرتے. کیونکہ جب ایک جو لیڈر ہے، آپ کا حکموار ہے، وہ جب جھوٹ بولتا، وہ چیزیں فالس کرتا، ساری کنٹری، سارا ایریا کرپٹڈ ہو جاتا. اور پراؤڈ پور پرسن، پور پرسن میں کوئی غلطی نہیں ہے لیکن پراؤڈ پور پرسن از ناٹ لائک.
अब हम जो किताब कर रहे हैं, मेरा जीना मेरा मरना, इसमें अंदाज़े ज़िंदगी कैसे हम गुज़ारना है, परहेज़ के बारे में है। परहेज़ मतलब अब जो भी आपको एहतियात करना है। जब एक बीमारी आ जाती, तो अब आप क्या करना? प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, हम कितने बार सुने ये बात? तो वैसे ही जब आप परहेज़ करेंगे, परहेज़ इलाज से बेहतर है। कभी आपको क्या होता, आप इनिशियल स्टेज पे रहते हैं कि आपको बीपी आ सकता, आपको शुगर आ सकता, इज़न्ट इट? तो आप क्या करते, प्रिवेंटिव मेजर्स लेते। तो यहाँ पर परहेज़ क्या है, इलाज से बेहतर है। इस असूल पर गौर करते हुए हम इस पे अमल करना है। अब दवाएँ क्या है मालूम है? हर किसी को आदत रहती है कि कुछ पेन हुआ, पेन किलर्स खा रहे थे। थोड़ा-सा बर्दाश्त करिए, दुआएँ पढ़िए या कुछ ऐसे चीज़ें, माइल्ड चीज़ें यूज़ करिए, तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं, अगर जब तकलीफ़ की शिद्दत हो, डेफ़िनेटली यू शुड गो फॉर द दवाई। अच्छा, मौसम के असरात, जैसे सर्दी है, गर्मी है, जब मौसम चेंज होता ना, उसके असर होते हैं हमारे बॉडी पे, तो उसके लिए भी हम तैयार रहना। कभी आप देखें मौसम की वजह से आपकी तबीयत खराब होती, तो इसके लिए भी आप एक एहतियाती तदाबीर करेंगे, सर्दी गर्मी दोनों में, जब भी चेंजेस आए। इवन डोंट फॉरगेट, जब मौसमी असरात है ना, इसमें जब हम ट्रैवल करते हैं स्पेशली, इवन एक प्लेस से दूसरी जगह जाते, आप गौर करेंगे समर में ज्यादा होता, समर में हम ज्यादा ट्रैवल करते और ज्यादा बीमार भी पड़ते। क्यों? क्योंकि हमको आदत नहीं रहती, पानी डिफरेंट हो जाता, मौसम डिफरेंट, एवरी स्टेट का, इवन आप 3 आवर्स या 4 आवर्स भी ड्राइव करके जो आप महसूस करते होंगे, देर विल बी अ डिफरेंस, राइट? अच्छा, अब वबाई मरज क्या है, अब जैसा कि पेंडेमिक चल रहा, कोविड चल रहा, ये चीजें भी हो सकते, कोई वायरस रहता एयर में और वो फैलता, तो जितना हो सके एहतियात करना चाहिए। अब दीन में ये नहीं सिखाए कि आप इसको एहतियात मत करो, हर चीज देख समझ के करना चाहिए। कभी क्या होता, पानी पोल्यूटेड हो जाता, कभी एरिया पोल्यूटेड हो जाता, कभी कोई किस्म के कोई चीज हो जाती, यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स, ठीक है? अच्छा, हिफाजती जो चीजें करना है, क्या है, बीमारी फैलने का चांसेस रह सकते हैं, राइट? तो अब उसके लिए क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आना जाना, और हमारे घर में अगर सीनियर सिटीजन्स है तो उनको एहतियात, सीनियर मतलब 60 के अबाव, ये हदीस में आता, जो 60 के अबाव है ना, वो हमारी बोनस एज है। आजकल हम लोग क्या बना लिए मालूम है, 75-80 को हम बूढ़े समझते, 60 प्लस जो है, एक हम ऐसी एज में आ गए जो वो बुढ़ापे में आ चुकी, ऑफिशियली वो बुढ़ापे में है, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिड 60s में ही पास्ड अवे, एंड ही हिमसेल्फ सेड द हदीद, जब आप 60 में आ गए तो एक क्या है, एक मौत कभी भी आ सकती, वैसे तो मौत कभी भी आएंगी, लेकिन दिस इज लाइक अ डेफिनेट थिंग, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स। हम बच्चे नहीं बन सकते कि 60 प्लस भी हो गए और फिर भी आप एहतियात नहीं कर रहे हैं, तो एहतियात तो करना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जैसा मैं बताई वही। अच्छा, मरीज को हमेशा अलग रखना, आइसोलेट करना जरूरी है। आइसोलेशन क्यों है? क्योंकि कोई एक चीज लग गई, अब जैसा यही देख रहे हैं आप कोविड का, एक को लग गई, अगर उसको अलग रखे, जैसा कंट्रीज भी अगर जब कोविड फैलना शुरू हुआ था, जब भी अगर एहतियाती तदाबीर करते तो बहुत सारा रोक सकते थे, इजंट इट? लेकिन क्या करें, लोगों का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह बहुत आ रहे जा रहे थे, उससे क्या हुआ, पहले एक कंट्री में था, ग्लोबली पूरी पूरी जगह फैल गया, और अभी भी आप देखिए कुछ कंट्रीज है कि बहुत प्रिवेंटिव मेजर्स लिए और उसको रोके, क्योंकि ये प्रिवेंटिव मेजर्स लेना ही लेना है, चाहे वो घर में हो, स्टेट में हो, कंट्री में हो, कोई एरिया में हो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स। उसमें क्या है, चाहे वो आप, वो कमरे में आप जाना आना भी है तो आप मुंह पे मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे, बार बार हैंड्स वॉश करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, उनके यूटेंसिल्स अलग रखेंगे, और उनके टावल्स, उनके शीट्स चेंज करेंगे। ये सारे एहतियाती तदाबीर है। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा फला इंसान को हम आइसोलेट कर दे रहे हैं, हम उसको हेट करते नहीं, ऐसी बात नहीं। और ताउन की बीमारी जब हुई थी तो बोले थे जहां के लोग वहीं पर रहो, फैलो मत, क्योंकि क्या होता फिर हर जगह फैल जाती है। अब जैसा कोविड भी है, आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेके आप आगे जा रहे हैं। अब जैसा कि जो जो वैक्सीनेटेड है, उन लोग
پھر بھی پریونٹیو میجرز لینا ہے. ویکسینیٹڈ ہے بول کے آپ یہی تھوڑی کریں گے کہ ماسک نکال دے رہے ہیں, سینیٹائزر نہیں یوز کر رہے ہیں, ہینڈ واش نہیں کر رہے ہیں. یو ہیو ٹو ڈو اٹ. تو تعاون کی بیماری میں حدیث میں آیا تھا جو جہاں پر ہے وہیں پر ہو. اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں پر بھی واپس جاؤ, جہاں پر جو رہنا ہے وہیں پر رہو. کیونکہ وہ زمانے میں آپ سوچو کتنا مشکل تھا کوئی چیز کو روکنا. تو یہ ہم کوشش کرنا چاہیے. اور پھر آگے بتایا جا رہا کہ کس کس چیز سے ہم علاج کر سکتے اور کوئی چیز ہمارے لیے فائدے مند ہے, وہ سارے چیز میں اس میں بتایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له شفاء فدداه. تو بے شک اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہ ہو, بس کیا ہے, موت کے علاوہ. تو ہم موت کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سب چیز بتایا, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علاج بھیجے. تو پریونٹیو میجرز لینا ہے اور بیکار کے اس میں بحث نہیں کرنا ہے. جو چیز ہم کو کرنا ہے وہ کرنا ہے. حرام چیزوں کا استعمال منع کیے گئے, چاہے وہ کوئی بھی حرام چیز ہے جو فوربیڈن چیزیں ہیں. اب بہت سارے دیکھیے جب جان پہ بناتی نا, جب there is allowance but not like every time آپ taken for granted لے رہے ہیں. دیکھیے اگر حرام چیزوں سے ہم علاج کریں گے یا وہ کریں گے تو اس سے کیا ہوتا, ہمارے جسم پہ اثر ہوتا. تو یہ سارے چیزوں کا ہم احتیاط کرنا چاہیے. اب یہاں پر ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ وَمَن يُؤْتَ حِکْمَتَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اور جو حکمت دی گئی اس لوگوں کی بھلائی کے بہت بڑا ذریعہ ہے. تو کیا ہے, حکمت بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. تو ہم جب پریونٹیو میجرز لے رہے ہیں یا ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں, آنے جانے رہنے, ایون امیڈیٹ اپنی فیملی میں بھی یہ باتوں کا ہم خیال رکھنا ہے. جیسے کہ ہم آج جو ہم چیزیں دیکھے ہیں اس میں امپورٹنٹ چیزیں کیا ہے کہ فرسٹ آف آل بیماری کو کیسا پریونٹ کرنا ہے. انیشیل سٹیج میں ہی ہم کو کچھ چیزیں معلوم ہو جاتے, اچھا میرے کو یہ چیز ہو رہی. تو انیشیل سٹیج میں کیا ہم اس کو روک سکتے؟ یس آف کورس روک سکتے. کچھ چیزیں ایسے رہتے آپ کو معلوم رہتا کہ ہاں بھائی یہ چیز ایسی ہو گئی, آپ اس کو روک سکتے. لیکن پھر بھی آپ اگر نہیں روکنا چاہ رہے دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. کیونکہ اگر سمجھیے کہ یعقوب علیہ السلام کی مثال لیجیے. یعقوب علیہ السلام کو جب ان کی طبیعت وہ ہوئی تھی تو کچھ چیزیں وہ اپنے آپ پہ حرام کر لیے تھے, فوربیڈن کر لیے تھے. کیوں فوربیڈن کر لیے تھے؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا اس سے ان کی ہیلتھ خراب ہوگی. سو دیر از نتھنگ رانگ. کچھ لوگ بولتے نا ہم نمک کم کھاتے, چینی کم کھاتے, اور دیکھیے دیز آر دا تھنگس جو ہم ٹیک کیئر کرنا ہے. ہم کیا کرتے معلوم, لذت کے اس میں ہم اپنی باڈی کو ہارم کرتے. اچھا, اوبیسٹی ون آف دا مین تھنگ. اب جیسا جو کووڈ میں سب سے زیادہ چیز کیا پھیل رہی ہے آج کل, کہ اوبیسٹی, موٹاپا. کیوں؟ ہم لتھارجک فیل کر رہے ہیں, ہم گھر میں رہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, بہت زیادہ کھانا کھا رہے ہیں اور بہت کم ایکسرسائز کر رہے ہیں. اور اس سے ہوتا کیا, جب آپ بہت زیادہ موٹاپا ہوں گا n نمبر آف تھنگس آپ کے اندر آ جائیں گے, isn't it? So for everything ہم کیا کرنا ہے, اعتدال. ہمارا دین کیا سکھا تھا, ماڈریشن, اعتدال. اعتدال میں there is nothing wrong. زیادہ بھی نہیں کھاؤ, کم بھی مت کھاؤ, ماڈریشن میں کھاؤ. اور جیسا بتاتے نا کہ پانی سے بھرو 1/3 اینڈ دین کھانا اینڈ ایک ایمٹی رکھو, تو ویسے کھانے سے بھی اچھا رہتا. اور کھانے کی بات میں کیوں مینشن کر رہی ہوں, کیونکہ کھانے سے ہی ریلیٹڈ ہمارے بہت سارے بیماریاں رہتے, کیونکہ ہمارا شوق ہی ہے جو ہم کو بہت سارے ہماری سکنس ہوتی. تو کوشش کرنا چاہیے, اللہ سے دعا کرنا چاہیے, اور ہر بات پہ, ہر چھوٹی بڑی چیز پہ پلیز دوا مت کھائیے. تھوڑا برداشت کریے, جب بہت زیادہ ہے تو کھائیے, لیکن پریونٹیو میجرز لینا ہے. اسٹے سیف. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ہم اینڈ کرتے ہیں یہاں پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.